بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سی مصیبت؟ فرمایا، رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمدردی میں روئیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے جن کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور جس میں ہر آن چھماچھم رحمتیں برستی ہے، جن میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا انعامات و کرامت والا میٹھا میٹھا اور مبارک مقدس مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، سوچو، غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس محترم مہمان کی جدائی میں رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہے؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے؟ ان قریب اب مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سماعت، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت و خوانی کی محفلیں، اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مدھ بھری آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری ساعتوں کو یاد کریں جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارش ہوتی ہے۔ کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل تو بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارے دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے اور دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا، جس نے ہمیں گناہ کرنے سے بچایا ہے اور نیکیاں کرنے کے بہت سارے موقع دیے ہیں، دین و دنیا دونوں کو سنوارا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کیا اس ماہ مبارک مہینہ کے غم میں ہمیں نہیں رونا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے جانے کا غم کون مناتا ہے؟ الٹا خوشی ہی مناتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور انسانوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوب زور شور بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو اس قدر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے کہ وہ سنیما گھر جو سارے سال میں کبھی نہیں بھرتے ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ پورے سال میں جو کھیل تماشے اور میلے جھمیلے نہیں ہوتے وہ بھی بدقسمتی سے عید کے روز ضرور ہوتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد بفر چکا ہے اور ماہ رمضان کی ساری کسر عید کے روز ہی نکال دینا چاہتا ہے۔ تمام تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے ابھر جاتی ہے، تمام ڈرامہ گاہیں بھر جاتی ہے، بلکہ عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور نئے نئے ڈرامے لگائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ مگر کئی خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزہ نمازوں کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوں برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا، اور ہمارے روزہ نمازوں کو بھی برباد ہونے سے بچا، اور ماہ رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔
دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل روحانی اسلامی KG کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک شیئر